ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه نسائي رحمه الله عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ ہے، رمضان سے پہلے کا یہ مہینہ ہے، اور آج اس مہینے کی 12 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہوگی، اور پرسوں یعنی اتوار کے دن 14 تاریخ ہوگی، اور پھر وہ جو رات آنے والی ہے اتوار اور پیر کے بیچ والی جو رات ہے وہ 15ویں رات ہے۔ اس رات کے بارے میں بہت کچھ ہم سنتے رہتے ہیں۔ پہلے تو اس کا جو نام ہے عوام کے اندر جو یہ مشہور ہے کہ یہ شب برات ہے۔ برات اصل میں براءت کو بولتے ہیں، براءہ۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی 40 دنوں تک ہر 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک تو جماعت کے ساتھ اور پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک 5 نمازوں کی وہ پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 طرح کے برات سے نوازتے ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ آدمی مومن ہے، منافق نہیں، سچا ایمان والا ہوگا تو ہی اس طرح کر سکتا ہے۔ دوسرے، دوزخ کے عذاب سے خلاصی اور براءت اس کو ملتی ہے، کسی چیز سے آدمی بچ جائے تو گویا کہ وہ اس چیز سے اس نے براءت حاصل کر لی۔ تو اس رات کو لوگوں نے شب برات بنا دیا ہے، یعنی کہ انسان کو، مسلمان کو، ایمان والے کو یہ رات دوزخ سے، عذاب سے، بہت ساری چیزوں سے بچاتی ہے۔ یہ اس کی تشریح کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ احادیث کے اندر اس کا جو نام آیا ہے، یہ مہینے کے جب آدھی 14 راتیں ہو کر جو 15ویں رات ہے، یہ مہینے کے بیچ کی رات ہے، لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کے مہینے کی بیچ کی رات۔
یعنی کہ 15ویں رات۔ یہ نام حدیثوں کے اندر اس کو لیا گیا۔ کسی حدیث کے اندر شب برات کا جو لفظ ہے، جو ورڈ ہے، جو بات ہے، وہ نہیں ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس کا یہ نام رکھا ہے شب برات۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، وہ تو قرآن کے اندر خود موجود ہے اس کا نام، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر قدر و منزلت والی رات، فضیلت والی رات، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے فضائل بیان کیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رات کو اللہ اور اس کے رسول نے کوئی نام نہیں دیا ہے، بعد میں لوگوں نے نام رکھا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جب کوئی نام دیا نہیں رکھا، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کی ایک دم سینٹر والی رات، آدھا مہینے کی جو سینٹر میں ہے، یہ الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی اس رات کا ذکر کرتے ہیں جہاں بھی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی دوسرے کو یہ کیسے یہ حق حاصل ہے کہ اسے شب برات بنا دے، لیلۃ البرات بنا دے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کا کوئی نام نہیں ہے۔ اب دوسری بات، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ زید ان کے جو ابا ہیں اسامہ کے، ان کو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی طرح پال کر بڑا کیا تھا، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان کو صحابہ کہتے تھے یہ تو حب رسول اللہ کے نبی کے چہیتے، حب محبت۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ پوچھا، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ رمضان کو چھوڑیے، رمضان تو پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے، رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے ہیں آپ جتنے کہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ اتنے زیادہ اس مہینے میں بھی روزے رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی عام طور پہ ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ روزے رکھتے تھے، ہر ہفتے 2 دن روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات۔ کسی مہینے میں اگر 4 ہی ہفتے آپ مان لیں، 4 ویکس، تو 2 کے حساب سے 8 روزے تو ویسے ہی ہو گئے۔ اور پھر ایام بیض کے نام سے جب چاند پورا ہو جائے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد 13ویں رات اور اس اگلی جو صبح ہے، 13، 14، 15 ایام بیض، ہر مہینے کے سینٹر کے 3 دن، 13، 14، 15 چاند کے حساب سے، یہ بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ 8 اور 3 11 روزے، 10-11 روزے ویسے ہی آپ رکھتے تھے ہر مہینے کے اندر۔ لیکن شعبان کے بارے میں یہاں آپ نے دیکھا، خود اسامہ ابن زید دیکھ کر اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بار بار آپ جو ہے شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ کسی حدیث میں یہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے شعبان۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ
اتنے روزے اس مہینے میں رکھتے ہیں دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے؟ جواب میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا قال ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب کے مہینے اور رمضان ان دو مہینوں کے بیچ میں ہے، اور رمضان تو ویسے بھی فضیلت والا مہینہ ہم سب جانتے ہیں، دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، اس میں روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن رجب کا بھی جو مہینہ ہے وہ اشہر حرم میں داخل ہے۔ 12 مہینوں میں اللہ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں، اس میں سے ایک رجب بھی ہے، اور پھر 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی الحجہ جس میں بقرعید کا مہینہ ہم کہتے ہیں، اس سے پہلے کا مہینہ اور اس کے بعد کا مہینہ۔ پرانے زمانے سے عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا ریسپیکٹ کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کے اندر وہ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی سے کچھ بات ہے، جھگڑا بھی ہے تو یہ 4 مہینے نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں بھی لوگ قانون بنا لیتے ہیں نا، کوئی مرتا ہے کچھ دنوں تک گوشت نہیں کھاتے، ایک چیز بنا لیتے ہیں بلا اصل، کچھ نہیں ہے اس کی، کوئی قانون ونوم اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور کسی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے، آپ کی بھوک لگ رہی ہے، اسی وقت بھی آپ گوشت کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس گھر میں موت ہو یہ نہیں کھائی جانی، وہ کھائی جانی، سب ہمارے بنائے ہوئی چیزیں، اسلام سے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عرب میں یہ بات تھی اللہ کے نبی سے پہلے سے ہی کہ ان 4 مہینوں کا وہ لوگ بڑا احترام کرتے تھے۔ رمضان کا احترام تو بعد میں آیا نا، جب روزے فرض ہوئے، اللہ نے رمضان کی خصوصیت ہم اس امت کو دی۔ پہلے ہی سے جن 4 مہینوں کا وہ لوگ احترام کرتے تھے، ریسپیکٹ کرتے تھے، اس میں ایک مہینہ رجب کا ہے۔ تو اب چونکہ رجب اشہر حرم میں ہے، احترام والے مہینوں میں ہے، اور رمضان وہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں شعبان کے مہینے میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے، جیسے رمضان ہم کتنا اچھا گزارتے ہیں، عید ہوتے ہی بہت غافل ہو جاتے ہیں۔ عید کے دوسرے دن آپ دیکھیں گے لوگ مسجد آنا، جو کل تک پوری مسجد بھری ہوئی ہے اس دن مسجد خالی ہو جاتی۔ کیوں؟ اب رمضان کی جو فضیلت والا مہینہ اس کے ختم ہونے کے بعد ویسے ہی لوگ ریسٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کسی بھی مہینے میں انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر مہینے کے اندر اسے ایکٹیو رہنا ہے، اور جو ذمہ داری ہے، جو اللہ کے احکام ہے، اسے ہمیشہ پورا کرنا ہے۔ کسی ایک دن پورا کرنے کی بات نہیں ہے، ہر دن 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان میں روزے فرض ہیں، پابندی کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں یہ فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے اب یہ دونوں مہینے عربوں کے نزدیک بڑے فضیلت والے تھے، بیچ کے مہینے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، اسے ایسے ہی کیئرلیس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، یہ جو شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال کئی طرح سے پیش ہوتے ہیں، روزانہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے ہر دن،
بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس باری باری اللہ کے فرشتے آتے ہیں، دن کے فرشتے الگ، رات کے فرشتے الگ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، جو دن میں جو فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز میں، وہ اور رات کے جو فرشتے تھے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ آئے اب یہ جائیں۔ اسی طرح جو رات کے فرشتے وہ عصر کے وقت ہی آ جاتے ہیں، دن کی جو ڈیوٹی کرنے والے فرشتے ہیں وہ اور رات کی ڈیوٹی کرنے کے لیے جو آئے ہیں یہ عصر کی نماز میں یہ آپس میں ملتے ہیں اور پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ ثم يعرج الذين باتوا فيكم، پھر جنہوں نے ڈیوٹی پوری کی یعنی صبح سے عصر تک، تو وہ عصر کے بعد چلے جاتے ہیں، اور پھر فجر کے بعد رات میں جو فرشتے رہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، یہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، کیف ترکتم عبادی، تم ڈیوٹی کرنے گئے تھے، میرے جن بندوں کے پاس تم گئے تھے اور ان کو چھوڑ کر آئے ہو تو ان کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے تھے، کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، عصر کے بعد جو وہ کہیں گے جب ہم ان کے پاس گئے تھے عصر میں رات کی ڈیوٹی کرنے کے لیے تو ہم نے ان کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور رات بھر ڈیوٹی کرنے کے بعد فجر کے بعد جب ہم آئے ہیں اس وقت بھی وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے انسان اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے اسی لیے بنائی ہے کہ انسان کو کچھ ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اور اس ذمہ داری کا یعنی انسان کی ہر ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ نے کتنا شاندار انتظام کیا ہے۔ ایک تو 2 فرشتے ہیں جو آپ کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور پھر کچھ ایسے فرشتے ہیں جو دن میں آپ کے اعمال دیکھتے رہتے ہیں، شام کو جا کر اللہ کے پاس رپورٹ پہنچاتے ہیں، اور رات میں کچھ فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبح ہونے کے بعد جا کر اللہ کے سامنے آپ کی رپورٹ کرتے ہیں۔ اصل اس کتنوں کو اللہ نے لگا کے رکھا ہے، انسان کی خدمت کے لیے ساری دنیا کی مخلوق ہے، اور پھر فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے روزانہ 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، اور پھر ہفتے میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، ایک وجہ، ایک ریزن اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو 2 دن ہیں یہ ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی میری رپورٹنگ ہو اللہ کے سامنے میں اس وقت روزے سے رہوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ڈیلی روزانہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، اور پھر سال بھر کے اعمال کا ریکارڈ بھی 1 مرتبہ پیش ہوتا ہے، سال میں 1 مرتبہ۔ اور عام طور پر لوگ جو ہے، اور کچھ آپ کو احادیث میں بھی یہ بات ملے گی، کمزور احادیث کے اندر عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو شب برات آ رہی ہے نا، سبانی پرسوں 15ویں رات جو شعبان کے مہینے کی ہے،
اس رات کے اندر یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ بتاتے ہیں یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ صحیح کیا ہے؟ آپ نے سنا ابھی حدیث، اللہ کے نبی سے حضرت اسامہ ابن زید نے پوچھا کہ شعبان کے پورے مہینے میں اتنے زیادہ آپ کیوں روزے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ؟ تو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں سال بھر کی جو رپورٹ ہے، سال بھر کے جو اعمال میرے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی، مجھے نہیں معلوم پورے مہینے میں وہ کس دن ہے، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ جس دن بھی وہ عمل پیش ہو میں روزے سے رہوں۔ یہ اس رات کی فضیلت نہیں ہے کہ اس رات میں عمل پیش ہو اللہ کے سامنے، پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کس کا عمل یا ہم سب کا عمل اس مہینے کی کس تاریخ کو، کس دن یا کس رات میں، دن کی بھی بات نہیں ہے، پورے شہر پورے مہینے میں کامن ہے، کسی بھی دن کسی بھی رات ہم میں سے ہر ایک کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو اس مہینے کو بہت کیئر لے کر بڑے اچھے انداز میں گزارنا۔ ایک تو یہ ہے اس مہینے میں روزے کی فضیلت جو اللہ کے نبی نے بتائی، اور دوسرے یہ بھی ہے کہ اب جو رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے آدمی تھوڑی تیاری کر لے، 2-4 روزے اس مہینے میں رکھ کر اپنے آپ کو تیار کرے۔ آدمی کچھ کام کرنے سے پہلے خود کو تیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں گے کوئی میچ ہوتا ہے، میچ سے شروع ہونے سے پہلے لوگ پریکٹس کرتے ہیں، وارم اپ کرتے ہیں تاکہ بدن تھوڑا تیار ہو جائے اس کی۔ جو کوئی بھی شعبان کے مہینے میں کچھ روزے رکھ کر رمضان کے لیے پہلے ہی سے تیاری کرے گا، رمضان میں روزے اس کے لیے بہت اچھے رہیں گے، بہت اس کو مزہ آئے۔ اللہ کے نبی اسی لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ یہ تو آپ نے بات سنی، امام نسائی نے اس کو نقل کیا، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی رات کے بعد اب یہ پورے مہینے کی پورے مہینے میں وہ رات بھی آ گئی جسے ہم لوگ شب برات بولتے ہیں۔ وہ شب برات نہیں ہے، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات اس کا نام ہے۔ ہر ایک رات، پہلی رات کو پہلی رات کہیں گے، دوسری رات کو دوسری کہیں گے، جو رات 15ویں ہے اسے 15ویں کہیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کا نام کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب کوئی نام نہیں رکھا، اس امت کے کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی نام رکھے۔ ہر چیز کا نام دینے والے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اللہ کے نبی نے اس کا نام دیا، زکوٰۃ اللہ کے نبی نے دیا، اللہ نے دیا اپنے نبی کی زبانی، روزہ اللہ نے دیا نا۔ اب کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کوئی نام چینج کرے۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر یہ فرماتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے مہینے کی بیچ کی رات، جب مہینہ آدھا ہو جائے وہ رات، مجھے آپ کو یا کسی بڑے انسان کو یہ نام رکھنے کا کہاں سے حق حاصل ہو جائے؟ نام رکھنا ہی غلط ہے، اور نام کا جو مفہوم جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو اس رات کی کوئی فضیلت اس میں نہیں ہے، فضیلت پورے مہینے کی ہے۔ اس پورے مہینے کو اچھے انداز میں گزارنا۔ اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر سارے اعمال، سارے فیصلے کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔
زندگی کے فیصلے، ان میں سے باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضرت علی کے نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی سے مشکات میں بھی اس کو لیا گیا ہے۔ مشکات میں اس کا نمبر آپ کو ملے گا 1305 حدیث نمبر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ یہ رات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی حدیث میں موجود ہے باقاعدہ، حالانکہ یہ حدیث نہایت ہی کمزور حدیث ہے، کسی قابل نہیں ہے، اس کے باوجود اس حدیث میں بھی لیلۃ النصف کا نام ہے، شعبان کے مہینے کی بیچ کی رات، لیلۃ البراء نام نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے اس رات کی فضیلت، آپ بتائیے۔ فقال، آپ نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس رات کو یہ ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کتنے بچے پیدا ہوں گے اس پورے سال کے اندر۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدم، اور اسی رات کو یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے کہ کتنے مریں گے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اسی رات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے سال بھر کے پیش کریں گے۔ اب یہ بات جو ہے یہ حدیث کمزور ہے، صاحب مشکات نے اس کو کمزور کہا ہے، اور حدیث آئی ہے بیہقی کے اندر، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس رات کو 15ویں رات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو صحیح حدیث آئی امام نسائی کی، جس میں حضرت اسامہ ابن زید نے روایت کیا، وہ کیا فرماتے ہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی، رات میں بھی ہو سکتا ہے، دن میں بھی ہو سکتا ہے، اس مہینے کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ دو حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے، ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اس رات کو اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور دوسری حدیث جو بالکل صحیح ہے، مستند ہے، اس میں یہ ہے کہ رات کو نہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پورے مہینے میں کبھی بھی ہو سکتا ہے جو حدیث ہے وہ اتنی صحیح حدیث ہے، اس کے سامنے اس حدیث کا کوئی وقعت نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی کوئی حدیث، اور جس کو کسی ایک انسان نے روایت کیا ہے امام بیہقی نے، ان کا تفرد ہے، اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث ہو تو اس طرح کی حدیث کو دور کیا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو بات کون سی صحیح ہے؟ پورے مہینے میں اعمال اللہ کے سامنے جو پیش کیے جاتے ہیں وہ بات صحیح ہے، اس رات میں جو کہا جاتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، حدیث کمزور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بتائے گئے ہیں کہ ہر چیز کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، یہ حدیث قرآن کے بھی اگینسٹ میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ سارے جو فیصلے ہوتے ہیں، کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کسی کیا ملنے والے ہیں، سال بھر کے سارے جو ڈیسیزن لیے جاتے ہیں، اللہ نے سورہ دخان کے اندر یہ فرمایا یہ اس رات میں ہوتا ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ انزلنا، اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے قرآن کس مہینے میں نازل فرمایا؟ خود سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔
اور قرآن کو رمضان کے مہینے میں بھی شب قدر والی رات میں اللہ نے نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، ڈیسیزنز لیے جاتے ہیں اللہ کے پاس سے، یہ رمضان کے مہینے میں شب قدر والی رات کو یہ کام ہوتا ہے، یہ فکس ہے۔ جب قرآن صراحت کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حدیث قابل قبول نہیں، جبکہ اتنی کمزور حدیث ہے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں کہ اس مہینے میں فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں رزق بانٹا جاتا ہے، رات کو عبادت کر لو سب کچھ مل جائے گا، یہ خام خیال ہے، کچھ نہیں۔ پھر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 2684 2684، لا تخصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، تم لوگ جمعے کی رات کو دوسرے راتوں سے الگ کر کے اس میں اسپیشل عبادت کرنے کی کوشش مت کرو۔ کس رات کو عبادت کرنا ہے، کس رات کو جاگنا ہے، یہ امت کا کوئی فرد یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے۔ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اور اللہ کے نبی ہمیں بتائیں گے کہ بھائی تمہارے لیے یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ تم شب قدر میں عبادت کرو۔ پورے ایک سورہ اللہ نے نازل فرمایا، جو اس رات کو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، 1000 مہینوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اللہ نے بتایا، اور اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں تم منمانی کر کے کسی بھی رات کو، خاص کر کے جمعے کی رات اس لیے کہا کہ لوگ جو ہے جمعے کی رات اور جمعے کے دن کی بڑی فضیلت سمجھتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اس دن میرے لیے تم زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی درود پڑھتا ہے اسے مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کرنے والے اعمال کلیئرلی مینشن کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے، اب جمعے کی رات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری جو راتیں ہیں اس سے اس کے اندر کچھ اسپیشل احکام آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہفتے بھر کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں جس طرح تم گزارتے ہو جمعے کی رات کو بھی اسی طرح گزارو، کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے، اس لیے تم بھی اسپیشل نہیں مت بناؤ اس کو۔ لا تخص، اللہ کے نبی نے فرمایا خاص مت کرو لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، اس رات کو قیام کرنے، رات کو جاگنے، نماز پڑھنے کے لیے خاص مت کرو، دوسرے راتوں کو چھوڑ کر اس رات کو۔ اسی طرح ولا تخصوا یوم الجمعہ، جمعے کے دن اسپیشلی روزے مت رکھو۔ آگے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، لیکن ایک آدمی ہے سپوز ہر مہینے وہ 3-4 روزے رکھتا ہے، اس نے شروع کیا، بیچ میں جمعہ آ گیا تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اسپیشلی جمعے کے دن روزہ شروع کرنا، رکھنا، یہ سوچ کر کہ جمعہ تو بہت مبارک دن ہے، اچھا دن ہے، میں روزہ رکھوں گا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جو کام جمعے کے دن کرنے کے ہیں وہ کرو۔ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جمعے کی نماز بہت پہلے سے آ کر بیٹھنا تاکہ خطبے کا ایک بات بھی مس نہ ہو، یہ جمعے کے اعمال میں سے۔ اور جمعے کے دن کسی بھی وقت
اللہ کے نبی کے لیے درود کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا، یہ جمعے کے اعمال ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ اب کوئی یہ بیوقوف یہ کہے جمعہ بڑا مبارک دن ہے، میں ہر جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، مبارک دن ہے، دنوں کا سردار ہے اس لیے روزہ رکھوں گا، تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، غلط ہے۔ جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو ہم اسپیشلی نہیں بنا سکتے ہیں قیام کے لیے، تو لیلۃ القدر، لیلۃ المعراج، یہ جو آ رہی ہے رات، لیلۃ البراء، شب برات، اسے ہم کیسے خاص بنا سکتے ہیں عبادت کے لیے؟ اللہ کے نبی نے اگر فرمایا ہے تو ہی بنا سکتے ہیں۔ وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو رہی تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، اللہ کے نبی بستر پہ موجود نہیں تھے، ان کو یہ گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی دوسری بیوی کے گھر گئے ہوں، یہ تلاش کرنے کے لیے نکلی، لیکن دیکھا قبرستان گئے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے مجھے کیا ہے، کیا تم نے کیا سوچا ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ یعنی رات تمہارے ساتھ رہنا تھا، تمہاری باری تھی تو میں چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج کی رات 15ویں رات ہے شعبان کے مہینے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی، اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، اس کا نام تھا کلب، وہ لوگ ان کا جو زیادہ جو پیشہ تھا، ان کا جو دھندا تھا بکریاں چرانا تھا، بکریاں بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں پہلے آسمان پر۔ یہ نزول کا ویسے مطلب جو ہے اترنا ہے، اللہ نے قرآن اتارا نا، ڈکشنری میں نزول کے معنی اترنے کے ہیں، لیکن ایک بات خاص بس آپ کو اس کی، اللہ نزول فرماتا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن رات کے جب اخیر 1/3 جب حصہ رہ جاتا ہے، رات کو 3 حصے کرو، لاسٹ کا جو حصہ ہے 1/3 جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ اب اللہ کیسے نزول فرماتا ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی شان کے حساب سے، بھائی وہ جہاں ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے وہ ہمارے ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دل کے بھید کو وہ جان رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش سے کیسے نزول فرماتا ہے، یہ جو آسمان پہلا جو اس پر کیسے آتا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے، حدیث میں ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا، میں اس لیے آ گیا تھا قبرستان میں کہ آج شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، اللہ جو ہے وہ قبیلہ کلب جو ہے ان کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نہایت کمزور حدیث ہے، خود اس کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہت ہی کمزور ضعیف حدیث ہے، اور میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک دم کمزور حدیث ہے۔ جو صحیح حدیث کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو
جب 2 حصے گزر جاتے ہیں رات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے ہر رات کو. اور پھر آپ کو حدیثوں میں ملے گا شب قدر جو رمضان کی رات ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب سے ہی، جیسے سورج ڈوب جاتا ہے، نزول فرماتا ہے. رمضان میں شب قدر والی رات میں مغرب سے ہی، اور پھر پورے سال برس کے 12 مہینے جتنے بھی دن ہوتے ہیں، جتنی راتیں ہوتی ہیں، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات کے 2 حصے گزر گئے، تیسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے نزول فرماتا ہے. اور پھر یہ اعلان ہوتا ہے کوئی ہے استغفار کرنے والا، مجھ سے معافی مانگنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں. کوئی ہے سوال کرنے والا، پوچھنے والا، مانگنے والا تو میں اس کا جو سوال ہے، اس کی جو مانگ ہے اسے میں پورا کروں. یہ روزانہ ہر رات یہ ہوتا ہے، کسی اور رات میں نہیں ہے. شب برات کی رات میں یہ نہیں ہوتا. اس کی جو فضیلت ہے شب قدر کی، اللہ کے نزول فرمانے کی، اور ہر رات میں وہ رات بھی ہے جو شب قدر، شب برات والی جو رات ہے وہ سال بھر کے راتوں میں وہ رات بھی ہے نا. اور اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ نے جو دیکھا قبرستان میں جاتے ہوئے، وہ بھی تہجد کا ہی وقت تھا. اور آپ کو دوسری صحیح حدیث میں یہ بات آپ کو ایک اور طرح سے سمجھائی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی، اللہ کے نبی اپنے جوتے تیار رکھے تھے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند آنکھ بند کر لیا انہوں نے، اللہ کے نبی اپنے کمرے سے نکلے اور جنت البقیع میں گئے. عائشہ نے بھی چپکے سے چادر ہٹا کر کے پیچھے پیچھے گئی. قبرستان میں دیکھا کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کے 3 بار قبرستان میں جنت البقیع کے جو ایمان والے تھے ان کے لیے دعا فرما رہے تھے. وہاں بھی یہی بات چیت ہوئی کہ تم مجھ پر شک کر رہی تھی اللہ کے رسول پر. بات یہ نہیں ہے میں بستر چھوڑ کر، اپنا کمرہ چھوڑ کر کیوں آیا ہوں. اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ جبریل آئے، مجھے بلایا، اور جبریل نے یہ کہا کہ اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جائیے اور جنت البقیع کے جو مسلمان ہیں، ایمان والے، ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کیجیے. تہجد کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے حکم. اور وہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہ شعبان کے مہینے کی رات ہے، نہیں. کون سی رات تھی اس کا ذکر نہیں ہے صحیح حدیث کے اندر. اللہ کے نبی تو بھائی رات کے وقت میں قبرستان کوئی جانا چاہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، جا سکتا ہے، جانا چاہیے. دن میں جیسے ہم جاتے ہیں رات میں بھی جا سکتے ہیں، اور قبر میں دعا کر سکتے ہیں. آپ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ہاتھ اٹھا کر، جس طرح بھی چاہے دعا کر سکتے، کوئی پابندی نہیں. اور تہجد کے وقت میں کوئی جا کر نہیں، جتنا نڈر انسان ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو ڈرتا نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے آرام سے، کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ایمان اگر مضبوط ہے، رات کے 12 بجے بھی آپ قبرستان میں جا سکتے ہیں، 2 بجے بھی جا سکتے ہیں، اور دیر تک وہاں وقت گزار سکتے ہیں چونکہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن عام طور پر ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ رات 10-11 بجے کے بعد اکیلا کوئی قبرستان جائے، بڑا باتیں بڑی بڑی کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت نہیں کر سکتے. اور اگر اس مہینے کی وہ جو کمزور جو حدیث ہے جس میں یہ کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، اس میں بھی انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا.
نہ مسجد میں صحابہ کو بتایا تھا، نہ حضرت عائشہ گھر میں اپنی بیوی، ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ کون سی رات ہے۔ وہ تو جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی رات اٹھ کر گئے ہیں تب ان کو بتایا اللہ کے نبی نے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ جو مساجد میں اعلان ہو رہا ہے یا سوشل میڈیا میں اعلان ہو رہا، پہلے ہی سے چاند دکھا کے نہیں کہ ڈیٹ ڈالتے فلاں دن ہے شب معراج، یہ سارا سنت کے خلاف ہے۔ کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے اس رات کی، دوسری راتوں کی طرح یہ بھی رات ہے، لیکن کسی بھی رات کو عبادت کرنے سے کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہر رات تہجد کے کھڑے ہوتے تھے، ہر رات 11 رکعت لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت کے اندر 5 پاروں کی تلاوت ہوئی ہے۔ ایسا بھی ہوتا عشاء کے بعد آپ کھڑے ہو جائے تو فجر کا وقت نکل آ جائے۔ یہ آپ کا روزانہ کا تھا نا، آپ بار بار سنتے ہیں۔ اتنی دیر آپ کھڑے رہتے تھے کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، پیروں کے اندر زخم ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ دیکھ کر فرمایا کرتی تھی کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے ایک غلطی بھی نہیں ہوئی، آپ معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، پھر اتنی جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب کتنا عظیم جواب دیا آپ نے کہ عائشہ، جس اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، بھائی اللہ چاہتا تو کسی کو بھی وہ مقام دے سکتا تھا نا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس دنیا میں کتنے آئیں گے ان کی گنتی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اس دنیا میں جب تک یہ دنیا رہے گی کتنے انسان آئیں گے، پیدا ہوں گے، کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ان سارے انسانوں میں سب سے بڑا جو مقام کس کو دیا اللہ نے؟ ہمارے نبی کو دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے نا۔ جب اللہ کے نبی یہ فرمایا، جب میرے مالک نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا یہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ کے نبی ہمیشہ اسی لیے ہر معاملے میں سب سے زیادہ اللہ کی فرما برداری اگر کسی نے کی ہے تو وہ ہمارے نبی نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی کبھی بھی کوئی بھی کام میں، کسی بھی بات میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا اللہ کے نبی۔ ہر کام سے پہلے اللہ کے نبی یہ دیکھتے تھے کہ اس کام میں اللہ کا کیا حکم ہے، وہی کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ ہرگز مت دیکھو کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، ہمارا رسم و رواج کیا ہے، اگر میں یہ کام کروں گا میں اکیلا پڑ جاؤں گا، دنیا میں کوئی کر ہی نہیں رہا، یہ سب سارے بہانے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صحیح بات سامنے آ گئی، اس کو مانو، یہی ہماری ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرو۔ یہی اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت، سچا عشق اور صحیح معنوں میں ریسپیکٹ ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوبصیرت بنایا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور آپ کا جو کیریکٹر ہے، اخلاق جو ہے، اندر سے آپ اتنے خوبصورت دنیا میں کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی رسول ہیں جو کوی بھی تھے، کبھی کبھی اللہ کے نبی ان سے بھی کچھ اشعار سنتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اللہ کے نبی کی شان میں وہ فرماتے ہیں
آپ سے زیادہ خوبصورت انسان جس کی سیرت اچھی ہو، حسین کہتے ہیں عربی میں، بظاہر بھی اچھا ہو، اندر جو اس کا جو ہے کیریکٹر جو سب سے اچھا ہو۔ بظاہر انسان باہر سے کالا بھی ہو، لیکن اگر بہت اچھے عادات ہیں، بہت اچھے اخلاق ہیں اس کے، تو وہ سب سے خوبصورت انسان ہے۔ عربی میں حسن کے معنی اندرونی خوبی کو کہا جاتا ہے، اور جو بظاہر جو خوبصورتی ہوتی ہے، جسمانی جو بیوٹی جسے ہم کہتے ہیں، چہرہ آپ کا خوبصورت ہو، آپ کا سٹرکچر اچھا ہو، اسے عربی میں جمال کہتے ہیں۔ جمال ظاہری خوبصورتی، حسن اندرونی خوبصورتی۔ شاعر یہ کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی، آپ کے جیسا خوبصورت اندر سے بھی اور باہر سے بھی دکھنے بھی آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، جنہوں نے دیکھا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند تھا، چمک رہا تھا، اور اللہ کے نبی صحن میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں اللہ کے نبی کا چہرہ پر نور والا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک بار میں چاند کو دیکھتا، ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھتا، مجھے کنفیوژن تھا کہ دونوں میں کون خوبصورت ہے۔ بہت دیر کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، اس لیے کہ چاند میں ایک داغ نظر آتا ہے نا، جب پورا چاند ہو ایک دم کلیئر نہیں ہے، چاند کے اندر داغ ہے، لیکن آپ کے چہرے پر کوئی داغ نہیں ہے، اس لیے آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا کی کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے آج تک۔ یہ آپ کے اوصاف ہیں۔ جو اتنا بلند ہستی ہے اس کا ریسپیکٹ کس طرح کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ریسپیکٹ، سب سے بڑا ادب، اللہ کے نبی سے سب سے بڑی محبت، سب سے بڑا عشق یہ ہے کہ ان کی بتائے ہوئے ہر بات پر اسی طرح عمل کرے جس طرح انہوں نے کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، بس۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان پکا، یعنی الفاظ ملا لیتے ہیں لوگ، حدیث میں تو اتنا ہے، تم میں سے کوئی بھی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے ہر ایک کوئی بھی ایمان والا اسی وقت ہوگا حتی یکون، جب اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو ڈیزائرز ہیں، ہوا خواہشات میرے لائے ہوئے تبعا لما جئت بہ، اللہ کے نبی جو طریقہ لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں سکھایا ہے، ہماری خواہشات جب اس کے فالو نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کے نبی کچھ بول رہے ہیں ہمارے دل میں کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا، اب آدمی کو داڑھی رکھنے میں اسے اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ابھی وہ جوان ہے، وہ دوسروں کا فالو ہو رہا ہے، کلین شیف جو دنیا کے لوگ ہیں ہجڑے، ان کی یہ پیروی کر رہا ہے، ان کے چہرے سے اچھے لگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مومن نہیں ہے یہ، اللہ کے نبی پر اس کا ایمان پورا نہیں ہے، دعویٰ ہے صرف۔ ہر چیز کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے کیسے منایا، کیسے استقبال کیا۔ یہ شعبان کا پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، اسی مہینے میں ہمارے اعمال سال بھر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے قطعاً، 15 کی کوئی تخصیص نہیں ہے، شب برات کی رات میں یہ ہوگا نہیں،
کسی بھی رات میں ہو سکتا ہے، کسی بھی دن میں ہو سکتا ہے، پورے مہینے میں ایک دم احتیاط کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا ہے اور رمضان کی بھی تیاری کرنا ہے۔ یہی ایک میسج اس میں ہے۔ باقی جتنی باتیں خاص کر اس دن کے لیے ہوتی ہے کوئی بات صحیح نہیں۔ البتہ اس کے اگلے دن جو دن آتا ہے، حدیثوں میں رات کو جاگو، عبادت کرو، دن کو روزے رکھو، وہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات بالکل صحیح ہے، ایام 20، 13، 14، 15 ان تاریخوں میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب چونکہ 15 رات گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے وہ ایام 20 میں سے ایک ہے، اس لیے وہ روزہ سنت ہے۔ اس لیے نہیں سنت ہے کہ وہ شب برات کے بعد دن آ رہا ہے، اس لیے نہیں، وہ اس لیے سنت ہے کہ وہ ایام 20 میں سے ایک ہے۔ 3 روزے 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ تینوں روزہ رکھے سنت ہے، 3 میں سے ایک بھی رکھے سنت ہے۔ اب کوئی اس دن اگر روزہ یہ سوچ کر رکھتا ہے کہ ایام 20 کا ایک دن ہے اس لیے اس کا روزہ سنت ہوگا، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا رکھنا عبادت ہوگی، اس لیے نہیں کہ یہ شب برات یا شب برات کے بعد والا دن ہے، اس لیے نہیں۔ ہر چیز کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا اور صحیح ڈھنگ سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اسے سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے محبت کرنے والے اور آپ کا صحیح معنوں میں فالو کرنے والے بنا کر ہمیں اس دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔